بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بچوں کی اخروی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، قبر میں بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیا بچوں کے ساتھ بھی سوال و جواب قبر میں کیے جاتے ہیں، اور آخرت میں بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ مشرکین اور کفار کے بچے جو مر جاتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے، ان کو کیا کیا جاتا ہے، کیا وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ صحیح طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ ناظرین کرام، آخرت ایک ایسا مرحلہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید بتاتا ہے کہ وہاں پر باپ بیٹے کو، ماں بیٹی کو، شوہر بیوی کو، دوست کو بھول جائے گا، وہاں کوئی بھی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ سورہ عبس کے اندر یہ ذکر موجود ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قرآن مجید نے ہمیں یہی بتایا کہ آخرت میں ہر انسان اپنی ایک حالت میں مبتلا ہوگا، دوسروں کی کوئی بھی فکر نہیں کرے گا۔ اور جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ قبر ہوتا ہے۔ قبر ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں سے ہمارے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ اس کا راحت کے ساتھ گزرے گا یا پھر تنگی کے ساتھ گزرے گا۔ اور قبر کے مرحلے میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ قبر میں کیے جانے سوال و جواب ہیں، جن کو منکر نکیر فرشتے آ کر پوچھتے ہیں، ہر مسلمان اور ہر کافر سے پوچھتے ہیں۔ ناظرین کرام، قبر کے اندر جب داخل کیا جاتا ہے کسی بھی انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہے یا پھر وہ کافر ہے، وہ بالغ ہے یا پھر وہ نابالغ ہے، لیکن ہر مسلمان، ہر کافر، ہر قبر میں اترنے والے کو قبر ایک دفعہ ضرور سمیٹتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ قبر مردے کو دباتی ہے، اگر کوئی اس سے محفوظ ہوتا تو سعد بن معاذ محفوظ ہوتے۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ بھی کئی ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبر ایک دفعہ سب کو دباتی ضرور ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک بچے کو دفن کیا گیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر قبر کے دباؤ سے کوئی محفوظ ہوتا تو یہ بچہ ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبر سب کو ایک دفعہ دباتی ضرور ہے، چاہے وہ کوئی بچہ ہو یا پھر وہ کوئی بڑا بالغ ہو، وہ مومن ہو یا پھر وہ کافر ہو۔ اب اگلا مرحلہ سوال و جواب کا آ جاتا ہے، تو کیا بچوں سے سوال و جواب کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے؟ ناظرین اکرام، اس کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ بچوں سے بھی قبر میں سوال و جواب کیے جائیں گے، اور یہی موقف مالکی اور چند حنبلی علماء کرام کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قبر میں بچوں سے سوال و جواب کیے جائیں گے۔ بچوں سے سوالات کے قائل ہونے کے جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، اور یہ بھی دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ انہیں قبر کے عذاب اور سوالات سے محفوظ فرمائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک بچے کا جنازہ پڑھایا اور یہ دعا کی، یا اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اسے امام مالک نے اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔
اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے ایک جنازہ گزرا جو کہ بچے کا جنازہ تھا، تو آپ رو دیں۔ آپ سے عرض کیا گیا ام المومنین آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ فوت ہونے والا ابھی بچہ ہے تو مجھے اس پر ترس آیا کہ اسے بھی قبر دبائے گی۔ تو ناظرین اکرام، جو علماء اس چیز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبر میں یعنی بچوں کو کامل عقل عطا فرمائے گا، جس سے وہ اپنا ٹھکانہ پہچان لیں گے اور انہیں کیے جانے والے سوالات کے جوابات الہام کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری رائے یہ ہے، یہ تو ان علماء کی رائے ہم نے آپ کو بتا دی کہ جو کہتے ہیں بچوں سے سوال جواب کیے جائیں گے، لیکن دوسرے علماء جو اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ قبر میں کوئی امتحان سوال جواب نہیں ہوں گے، ان کی رائے کے اندر بھی کچھ شافعی، کچھ مالکی اور کچھ حنبلی علماء کرام ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قبر میں بچوں سے کسی طرح کے بھی سوالات نہیں کیے جائیں گے، ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ سوالات تو اسی سے ہو سکتے ہیں جو رسول اور اس کو بھیجنے والے یعنی اللہ رب العزت کو پہچانتا ہو، اسی سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا تھا اور اس کی اطاعت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ چنانچہ اس سے کہا جائے گا تمہاری طرف مبعوث کیے جانے والے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ لیکن جس بچے کو ابھی شعور ہی نہیں ہے، کسی لحاظ سے بھی عقل نہیں ہے، تو اسے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری طرف مبعوث کیے جانے والے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ خواہ قبر میں اسے کامل عقل دے بھی دی جائے تو بھی ایسی چیز کے بارے میں بالکل سوال نہیں کیا جا سکتا جس کے بارے میں اسے علم ہی نہیں اور اسے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہم نے پیچھے ذکر کی ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کو ترک اطاعت یا نافرمانی والی سزا دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بغیر گناہ کے عذاب نہیں دیتا، بلکہ عذاب قبر سے مراد اس سزا کے علاوہ وہ تکلیف ہے جو میت کو دیگر لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قبر میں بچوں سے کسی طرح کے بھی سوال و جواب نہیں کیے جائیں گے اور بچے اس چیز سے محفوظ رہیں گے۔ ایک اور بات جو ہمارے سامنے آتی ہے یا لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ کہ بچے فوت شدہ بچے جاتے کہاں پر ہیں، ان کی جگہ کہاں پر ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے شاید سنا ہو یا نہ سنا ہو، تو آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فوت ہونے والے بچے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے اکثر پوچھا کرتے تھے کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اور جسے توفیق ملتی وہ اپنا خواب بیان کر دیتا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میرے پاس 2 آنے والے آئے تھے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا چلو، پھر میں ان کے ہمراہ چل پڑا۔ آپ نے جن چیزوں کا مشاہدہ فرمایا وہ پھر بیان فرمائیں۔ پھر آپ نے فرمایا ہم چلتے گئے، ہم ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے جہاں موسم بہار کے سارے رنگ بکھرے ہوئے تھے، اور اس باغ کے عین درمیان میں قد آور آدمی تھا جس کا سر فلک بوسی کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس آدمی کے ارد گرد اتنے بچے تھے کہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ پھر آپ نے فرشتوں نے بیان کردہ تعبیر آپ نے بھی بیان فرمائی کہ باغ میں وہ قد آور شخص سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد جو بچے موجود تھے وہ فطرت پر فوت ہونے والے بچے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے، مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول اور مشرکین کے بچے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مشرکین کے بچے بھی۔ تو ناظرین اکرام، اس بات سے ہمیں ایک چیز تو پتہ چل گئی کہ جو بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں وہ جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا۔ لیکن ایک اور بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جن کے بچے فوت ہو جائیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے۔
اور جن کے بچے دنیا سے نابالغی حالت میں چلے جائیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے وہ بھی سنتے جائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ میرے 2 بیٹے فوت ہو گئے ہیں، آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث سنائیے جس سے ان کے بارے میں ہمارے دل میں اطمینان آ جائے اور ہم مطمئن ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں مسلمانوں کے چھوٹے بچے جنت کے دعامیس ہیں، اور دعامیس اصل میں ٹھہرے ہوئے پانی میں رہنے والے کیڑوں کو کہتے ہیں جو کبھی بھی پانی سے باہر نہیں نکلتے۔ اسی مناسبت سے ان بچوں کو انہی کیڑوں کا نام دیا ہے کہ وہ بھی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جب ان میں سے کوئی اپنے والد یا والدین کو دیکھے گا تو انہیں کپڑے یا ہاتھ سے ایسے پکڑ لیں گے جیسے میں نے تمہارے کپڑے کے پلو کو پکڑ رکھا ہے، اور اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے والدین کو جنت میں داخل نہ کر دے۔ ناظرین اکرام، ہمیں یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جو بچے انتقال کر جاتے ہیں نابالغ ہونے سے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ وہ جنت میں جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے کر جاتے ہیں۔ چونکہ انتقال کے اوپر، فوت ہو جانے کے اوپر اگرچہ یہ بہت بڑا ایک دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن اخروی اعتبار سے یہ بہت زیادہ فائدہ مند بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے نابالغ مریں گے وہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کا استقبال کریں گے کہ جس سے چاہے داخل ہو جائیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا 2؟ آپ نے 3 بتایا ہے تو 2 کے اوپر بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں 2 کے اوپر بھی۔ پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یا 1؟ آپ نے فرمایا ہاں 1 کے اوپر بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جو بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں روح پھونکے جانے سے پہلے ہی ساقط ہو گیا، ضائع ہو گیا، اگر ثواب الہی کی امید میں اس کی ماں صبر کرے تو وہ اپنی نال سے ملے ہوئے حصے سے اپنی ماں کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل اور ٹکڑا قبض کر لیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، اس نے تیری حمد و ثنا، تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ لو۔ ناظرین اکرام، اگر کسی کے نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر اتنی بڑی بشارت سنا دی ہے، اور یہ وہ بشارت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے ہمیں سنائی گئی ہے، اور یقیناً جیسا آپ نے فرمایا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے بچوں کے لیے جو نابالغ بچے ہیں ان کے ٹھکانے کا بھی بتا دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت و دوزخ کے سلسلہ میں مسلمان بچوں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے باپوں کے تابع ہیں، یعنی وہ اپنے باپوں کے ساتھ جنت میں ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بغیر کسی عمل کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ بغیر کسی عمل کے ہی، کہ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب آخر میں ہم بات کریں گے کہ جو اولاد کفار ہے، یعنی جو کفار اور مشرکین کے جو نابالغ بچے ہیں وہ انتقال کر جائیں تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، اور اس میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر بلوغت کے بعد ان کا مسلمان ہونا اللہ کے علم میں ہوگا تو جنت میں جائیں گے، اور اگر بلوغت کے بعد ان کا کافر ہونا اللہ کے علم میں ہوگا تو وہ جہنم میں جائیں گے۔
البتہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اولاد کفار جو بلوغت سے پہلے دنیا سے چل بسے وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا کہ مرنے کے بعد دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر زندہ رہتے تو وہ کیا عمل کرتے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مشرکین و کفار کی اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں تو ان کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ ماں باپ کے کفر سے وہ سزا کے مستحق نہیں ہوں گے۔ ناظرین اکرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں توقف اختیار کیا کرتے تھے۔ بہرحال اہل ایمان کی بالغ اور نابالغ اولاد قیامت کے دن اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ملا دی جائے گی، جیسا کہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اور وہ بچے جو نابالغی حالت میں انتقال کر گئے وہ اپنے والدین کی سفارش کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ ناظرین اکرام، آپ نے جان لیا کہ بچوں کی اخروی زندگی کیسی ہوگی، اور جن کے بچے اگر انتقال کر جائیں یقیناً یہ بڑے صدمے کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر جتنا صبر کیا جائے گا اتنا زیادہ اجر اللہ رب العزت کے حضور سے مل جاتا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔